نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس سورۃ الزخرف تک ہوا تھا، اس کے بعد سورہ حامیم الدخان ہے۔ سورۃ الدخان میں بھی ابتدا میں گزشتہ سورتوں کی طرح قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو جس رات میں نازل کیا وہ بڑی برکت والی رات ہے، اس میں ہر کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وہ رات ہمیں نصیب فرمائے، اس رات میں عبادت کرنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سچا نبی کو سچا کلام دے کر بھیجا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ یہ سکھایا ہوا مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو، اس سے پہلے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی قسم کے جملے کہے تھے، تو پھر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی رکا ہوا ہے، تو ہم نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، پانی کو رکا رہنے دو، اس سارے لشکر کو اب ہم غرق کرنے والے ہیں۔ پھر وہ غرق ہوا اور اللہ نے فرمایا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، خدائی کا دعوے دار پانی میں ڈوب گیا اور اس کی لاش پر کوئی رونے والا بھی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، آگے اللہ اخروی عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، تھور کا درخت وہ مجرموں کا کھانا ہوگا اور پیٹ کے اندر ابلنا شروع ہو جائے گا، جیسے کہ پانی کھولتا ہوا چولہے پہ رکھو تو وہ ابلتا ہے، اور حکم ہوگا چکھ اس مزے کو، اور پھر اس کو دوزخ میں گھسیٹا جائے گا اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی پلٹا جائے گا اور کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھ، دنیا کے اندر تو بڑا اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ متقین کا تذکرہ فرماتے ہیں، متقین کو بڑے امن والی جگہ دی جائے گی، باغات اور چشمے ہوں گے، ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، حوروں کے ساتھ نکاح ہوں گے، جو چاہیں گے وہ ان کو دیا جائے گا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حامیم جاسیہ ہے، شروع میں صداقت قرآن ہی کا بیان ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ارشاد فرمائے تمہیں پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جدھر دیکھو ادھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، دریاؤں کو مسخر کیا، کشتیاں چلاتا ہے، شاعر کہتا ہے تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور مولانا روم نے فرمایا ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ سورت کے آخر میں فرمایا فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین، اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو آسمانوں کا بھی رب، زمین کا بھی رب، سارے جہانوں کا رب، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آسمان و زمین میں اسی کی کبریائی اور بڑائی کے ڈنکے بجتے ہیں، وہ سب پر غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاحقاف، احقاف کہتے ہیں ریت کی ٹیلوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں صداقت قرآن ہی کو بیان کیا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا یہ رب کی جانب سے ہے جو غالب بھی ہے، جو حکمت والا بھی ہے، لہٰذا عبادت اللہ ہی کی کرو۔ اللہ کے علاوہ اگر تم کسی اور کی عبادت کرو گے، کسی اور کی پکار کرو گے تو ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ نا زمین کا کون سا حصہ اس نے بنایا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا انہوں نے بنایا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یا تو کسی خطے پر ہاتھ رکھ کر کہو نا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا ہے۔ جب ایسا کوئی ٹکڑا تمہیں نہیں ملتا تو کوئی کتاب آسمانی لے کر
لاؤ جس میں کوئی ثبوت ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی نے کچھ بنایا ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو پھر عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ پھر جیتے جاگتے حی القیوم رب کو چھوڑ کر اور اللہ کے علاوہ ان کو پکارنا کہ قیامت تک پکارتا رہے بندہ، نہ وہ پکار سن سکتے نہ جواب دے سکتے، وہ تو غافل ہیں۔ اس رب کو جو باخبر ہے، جو خبیر ہے، جو سینوں کے راز جاننے والا ہے، اس کو چھوڑ کر غافلین کو پکارنا یہ گمراہی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے کفار پر شکوہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، کفار کہتے ہیں اہل ایمان سے، او جی یہ ایمان اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو ہم پہلے قبول کرتے، نعوذ باللہ یہ باپ دادا کی دین کو چھوڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا سنو، جنہوں نے کہا نا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا نہ ان پر غم ہوگا، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جنت کی نعمتیں ان کو دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ سورت کا نام احقاف تھا۔ وذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف، فرمایا ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ یہ ریت کی ٹیلے اس جگہ پہ تھے جہاں قوم عاد آباد تھیں، وہاں ڈرایا، کہا اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم والوں نے نہ مانا بلکہ الٹا کہنے لگے فاتنا بما تعدنا، لے آ عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے تو۔ حضرت نے فرمایا بے وقوفو انما العلم عند اللہ، عذاب کا علم کس کے پاس ہے؟ عذاب میں نے تھوڑا ہی لانا ہے، میں تو ڈرا رہا ہوں تمہیں، نہ مانے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا، فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم، دیکھا بادل آ گیا وادیوں کے سامنے، کہنے لگے ہاں ہاں تو عذاب سے ڈراتا تھا، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بارش برسنے والی ہے، فصلیں ہوں گی، غلے ہوں گے اور اناج ہوں گے، باغ اگ پڑیں گے۔ فرمایا ریح فیہا عذاب علیم، جس کو وہ بارش سمجھ رہے تھے اس میں دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، ہر چیز کو برباد کیا، سو وہ مکان تو تھے لیکن مکین کوئی نہیں بچا تھا ان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں آسمان پر بادل آیا، اللہ کے نبی کبھی اندر اور کبھی باہر، جیسے بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بادل سے ڈر لگتا ہے، آج سے پہلے ایک قوم نے بادل کو دیکھا تھا اور خوش ہو گئے تھے کہ بارش برسنے والی ہے، نہ معلوم اس بادل کے اندر کیا چیز چھپی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مان لو قرآن کریم کو، میرے کلام کو مانو، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں ہے، نہ اللہ تمہارا محتاج ہے، دیکھتے نہیں ہو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب مکے والوں نے، جب طائف والوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہ سنا، اچھا تھوڑا آگے آ جاؤ دیوار سے، میری طرف دھیان، شاباش بیٹا، جب انہوں نے قرآن نہ سنا اور انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، میرے محبوب قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے آ کر قرآن سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب قرآن کے سننے کے محفل کے قریب آئے، وادی نخلا میں فجر کی نماز میں اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، وہ آئے، انہوں نے قرآن سنا، کہنے لگے چپ کرو چپ کرو، جب سنا واپس پلٹے، قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر گئے اور کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اے ہماری قوم ہم نے رب کے داعی کی بات کو سنا ہے، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو سنا ہے، ہم تو ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لاؤ، رب سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد صورت ہے جی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے ہاں مثال دیتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، دلائل سے تو مسئلہ سمجھایا، لیکن جو اچھی طبیعت والے ہوتے ہیں وہ تو مان جاتے ہیں اور جو بد فطرت ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے، ان کے لیے پھر جہاد اور قتال کا حکم ہے سورہ محمد اور سورۃ الفتح میں۔ سورہ محمد کے اندر فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالهم، جنہوں نے انکار کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، ان کے اعمال برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ
لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، ایسے بے ایمانوں سے جب میدان جہاد میں مقابلہ ہو گردنیں اڑاؤ ان کی، والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، جو راہ خدا میں شہید ہو گئے فرمایا ان کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے، اور جو مردود ہوئے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں جنت میں وہ نعمتیں عطا کرے گا۔ سنیے ذرا، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت جس کا وعدہ دیا جاتا ہے کیا ہوگا اس میں؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، نہ خراب ہونے والے پانی کی نہریں ہوں گی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسے شربت اور شراب کی نہریں ہوں گی جو لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفی، اور اس میں خالص ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میں نصیب فرمائے۔ یہاں تو شہد خالص ملتا نہیں ہے، ہمارے ہاں 2-3 سال پہلے ادھر میں دکان پہ تھا، ایک بندہ آیا ڈبہ سارا لے کر، اس نے مکھیاں بھی اس میں، چھلی بھی اس میں، اس نے کہا جی یہ شہد ہے جی، بڑا خالص خود ہی اتار کر لایا ہوں جی، کس طرح کلو میں؟ کہتے 2000 کا 1 کلو ہے جی، 10,000 کا یہ 5 کلو ہے، اس میں آپ لیں۔ میں نے کہا یار جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں 10,000 روپیہ، کہنے لگا سستا دے دوں گا آپ کو۔ میں نے کہا کتنا سستا دو گے؟ 8 کر لو گے، 7 کر لو؟ کہنے نہیں سستا دو، سودا تو کرو، بات تو کرو۔ میں نے کہا جی میرے پاس تو 1000 روپے ہے۔ میں نے کہا اس نے کون سا دینا ہے؟ اس نے کہا چلو ایک ہی دو۔ میں نے کہا کیا کرو؟ ایک ہی دو۔ میں نے کہا اے لے بھائی، لگتا ہے 1 کلو چینی بھی نہیں ڈالی، ورنہ تو پھر بھی مہنگا تھا۔ اس نے کہا ایک ہی دو، یہ لو۔ وہ جناب 5 کلو شہد 1000 روپے میں فرسٹ کلاس خالص ستھرا ہوا مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، دنیا کے اندر تو ایسا شہد ملتا ہے، اور وہاں کیسے؟ خالص صاف ستھرا شہد، وہ اللہ کی جانب سے جنتیوں کے لیے نہریں بہائی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، رب کی طرف سے بخشش۔ دیکھو جی دنیا میں ہم نے یہ دیکھا، تجربہ ہے کہ مال متاع زیادہ ہو، عیاشیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور بندہ اکثر نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، وہاں عیاشیاں بھی ہوں گی اور اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ کیا خوب ہوگا۔ کمن ہوا خالد فی النار، ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو جنت کی نعمتوں میں شہد کی نہریں ان کے پاس بہ رہی ہیں، اور دوسرا وہ بد نصیب ہے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو اس کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے، منافقین کہا کرتے تھے کوئی قتال، کوئی جہاد نازل ہو، جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا بڑے جوش مارتے تھے، جب فرمایا صورت نازل ہوئی قتال کا ذکر ہوا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، پھر ایسے آنکھیں پھرتی ہیں جیسے غشی طاری ہو گئی ہے موت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ جہاد کے ساتھ انفاق کا مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں، پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں جہاد کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ جہاد اور انفاق اکٹھے چلتے ہیں، اس لیے ساتھ اللہ نے بخل کی مذمت کو بیان کیا۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، بعض بخیل بن جاتے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، تو سنو ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، جو بخل کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کیوں؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تو غنی ہے، فقیر تو تم ہو، اللہ کو تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کا پیسہ نیک کام میں لگ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے نے کہیں نہ کہیں لگ جانا ہے، مسجد میں نہیں لگے گا، غریب کی مدد کرنے میں نہیں لگے گا، محتاج کے ساتھ تعاون کرنے میں نہیں لگے گا، تو اللہ نہ کرے ہسپتال میں لگ جائے گا، کچہری میں لگ جائے گا، کہیں اور لگ جائے گا، ایسا چکر پڑے گا جناب سب کچھ لٹ جائے گا۔ فرمایا بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ شیخ چلاسی فرماتے ہیں جو آدمی ہے تو مالدار لیکن اللہ کی راہ میں
خرچ نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے، اس مجسمے کی طرح ہے جو کھیت کے اندر لگایا جائے جانوروں کو روکنے کے لیے۔ ہمارے علاقے میں مونگ پھلی کا فصل ہوتا ہے، اور مونگ پھلی کی فصل میں وہ سے آتی ہے جانور، وہ اس کو اکھیڑ کر ضائع کرتی ہے۔ تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ڈنڈے کا ایک بندہ بناتے ہیں، بندے کی شکل، اس کے اوپر کرتا ڈالتے ہیں، اس کے بازو بناتے ہیں، اور سر اس کا شاپر کے ساتھ بناتے ہیں، ہوا بھر کے، وہ اوپر ہلتا رہتا ہے، ایسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے۔ شیخ چلاسی فرماتے ہیں یہ جو مالدار ہے نا، اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہیں، یہ وہ مجسمے ہیں لکڑی کے جو سے کو ڈرانے کے لیے کھڑے ہیں، یوں ہل رہے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں نہ اس کو کھانے دیتے ہیں۔ جب نیچے سے دیمک لگتی ہے یا جھکڑ طوفان آتا ہے، گر جاتے ہیں، پھر سارے کھاتے ہیں۔ یہی مثال ہے اس بندے کی، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے۔ جب جھکڑ موت کا آئے گا اور یہ گرے گا، سارے لوگ اس کے مال پر ٹوٹ پڑیں گے۔ بہتر ہے نا کہ اللہ کی راہ میں بندہ پہلے دے دے۔ کیوں جی راجہ حامد صاحب دے دینا، اس لیے تھوڑا جاگ کے بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح میں قتال کے بعد فتح کی بشارت، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ فتح کی بشارت سناتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، وہ اللہ قادر ہے کہ آپ کو فاتح بنا کے مکہ میں بھی لے جائے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، منافقین کا ذکر ضرور ہے، جہاں بھی جہاد کا ذکر ہوتا ہے ساتھ منافقین کا ذکر بھی ہوتا ہے، کیونکہ منافقین کی پہچان ہی جہاد میں ہوتی تھی۔ آگے پیچھے تو ماشاءاللہ بڑی بڑھ کے مارنا تو آسان ہے، لیکن جب جان ہتھیلی پر لے کر صابر صاحب جانا ہو نا، پتہ تب چلتا ہے کہ اب کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اس لیے ان کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کہیں گے جی مسئلہ یہ تھا، شغلتنا اموالنا واہلونا، ہم ذرا مجبور ہو گئے، کوئی کام تھا، کوئی کاروبار تھا، کوئی فصلوں کا مسئلہ تھا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں تاکہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو استغفار کی بات کرتے ہیں میرے نبی، یہ صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، دل سے یہ سچی معافی مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ورنہ سچی توبہ کریں تو اللہ معاف نہ کر دے، سچی توبہ کریں تو بخشے نہ جائیں، یہ نہیں ایسے کرتے۔ بعض منافقین ایسے ہیں آپ سے کہتے ہیں اب ہم جائیں جی، اب ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں جی، اب موقع آیا نا تو ہم ضرور جائیں گے۔ تو ان سے کہہ دو صبر کرو، جہاد کا موقع پھر آنے والا ہے۔ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب سخت جنگجو قوم کے ساتھ مقابلہ ہوگا، پھر تمہیں آگے رکھیں گے، پھر تمہارا یہ شوق پورا کریں گے، تو قاتل، پھر لڑنا ان کے ساتھ، پھر پتہ چلے گا۔ اور اگر تم وہاں جا کے لڑ پڑے ٹھیک ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ کے دروازے تو کھلے ہیں نا، اگر تم مخلص ہو کے وہاں تیار ہو گئے اللہ تمہاری پچھلی غلطیوں کو بخش دے گا۔ لیکن صرف زبانی دعوے جو ہیں نا، ان دعووں کے ساتھ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہاں پہ اخلاص چاہیے میرے بھائی۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، کیسا اخلاص تھی بھائی اجمل صاحب جاگ رہے، اور بھائی اجمل غلطی نہ کہتا ہے، چاچو اجمل صاحب فرمایا لقد رضی، اخلاص کی ایک مثال سننا جی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ سبحان اللہ، حدیبیہ کا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا خواب میں آپ نے دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور عمرے کے بعد جیسے حلق کراتے ہیں، سر منڈواتے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں اور قصر کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو خواب سنایا، میرا خواب، میرے استاذ کا خواب، میرے پیر کا خواب غلط ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب غلط نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مکہ چھوڑ کے آئے ہوئے سے بھئی دوبارہ مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے۔ دیکھیں جی آج ہمارے دل میں بھی ہے، خواہش ہے، اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے، اللہ حرمین کی رونقیں بحال فرمائے۔ لیکن صحابہ کے دل میں جو خواہش تھی وہ ڈبل تھی، کیونکہ ان کا گاؤں بھی مکہ تھا نا، وہاں سے گئے ہوئے تھے، اپنے علاقے کی مٹی کی محبت تو ویسے بھی ہوتی ہے، وہ بھی ان کے دل میں تھی، پھر اللہ کا گھر بھی تھا وہاں پر، اس لیے بڑے جذبے تھے، خوش ہوئے، چل پڑے۔ حدیبیہ کے مقام پہ قافلہ پہنچا، مشرکین نے کہا ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے، روک لیا گیا۔ صلح حدیبیہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ خیر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاصد بنا کر مکہ بھیجا۔ پہلے آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی عمر تم جاؤ اور ان سے بات کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے مشورہ لیں تو میری بجائے عثمان کو بھیجیں۔ کیوں کہ میرے ساتھ اگر کسی نے گڑبڑ کی نا تو پھر میں نے رعایت نہیں کرنی،
میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ بعد میں جنگ ہوگی، میں نے بدلہ اسی وقت لینا ہے۔ اور چونکہ مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات میں اگلے کی بات سننی بھی پڑتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مذاکرات ناکام ہو پھر آپ ناراض ہوں کہ عمر تو نیا جناب ادھر پنڈورا باکس کھول کر آ گیا ہے۔ اس لیے مشورہ میرا یہ ہے کہ میری بجائے عثمان کو بھیجیں، ایک تو متحمل مزاج بھی ہیں، دوسرا عثمان پہلے سے سخاوت میں مشہور تھے، مکے کی گلی گلی میں عثمان کی سخاوت کے چرچے ہیں۔ آخر مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن جب عثمان جائیں گے نا، جو اس سے خیرات لیتے تھے وہ اس کی بات ضرور سنیں گے۔ آپ کو بڑا مشورہ پسند آیا، آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا، عثمان گئے۔ یہاں پہ قرآن میں واقعہ تو نہیں ہے لیکن ایک واقعہ ساتھ سنا دوں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اپنے چچا زاد بھائی سعید ابن ابان کے پاس گئے، وہاں رات رہے، پھر صبح ملاقات کریں گے مشرکین سے، بات چیت کریں گے کہ بھئی ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ رات جب سعید ابن ابان کے پاس گزاری، وہ بھی مسلمان نہیں تھے لیکن رشتہ دار تھے، ان کے پاس رات گزاری، پوچھا کون کون وڈیرے ہیں، کس کس سے مذاکرات کریں، کہاں بیٹھتے ہیں، چونکہ سال ہوئی ہے یہ تو یہاں سے چلے گئے تھے نا جی۔ انہوں نے بتایا اور ساتھ ایک بات کہی سعید ابن ابان نے، کہنے لگا لقد اخزیت قومک یا عثمان، عثمان تو نے تو اپنی قوم کی ناک کٹوا دی۔ عثمان نے فرمایا بھائی میں نے ایسا کیا کر دیا کہ قوم کی ناک کٹ گئی؟ انہوں نے کہا عثمان تجھے پتہ ہے ہم بڑیرے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، اور ہم جب سردار آتے ہیں نا، عرب میں سردار لمبی چادریں پہنتے تھے، جب چلتے تھے پیچھے گھسیٹ کر چلتے تھے، لوگ دیکھتے او جناب سردار جا رہا ہے، وڈیرا جا رہا ہے۔ اور غلاموں کی چادریں چھوٹی ہوتی تھیں، یہ پتہ چلتا تھا یہ غلام ہے۔ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹخنے ننگے رکھنا، بلکہ نصف پنڈلی تک رکھنا زیادہ افضل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، حضرت عثمان نے اسی طرح چادر کو نصف پنڈلی تک رکھا ہوا تھا۔ سعید بن ابان نے کہا تیرے لباس کی وجہ سے ناک کٹ گئی۔ لوگ کہیں گے دیکھو جی آیا ہے سرداروں سے مذاکرات کرنے اور لباس پہنے ہوئے غلاموں والا، اس لیے ناک کٹ گئی۔ لمبی چادر پہن، سرداروں والا حلیہ بنا، اور پھر جناب تو جا، پتہ لگے کوئی سردار آیا ہے سرداروں سے بات چیت کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا او میرے بھائی کن چکروں میں پڑا ہے، تم اور جہان میں رہتا ہے، ہم اور دنیا کے باسی ہیں۔ جہاں تم رہتے ہو وہاں سرداریاں دیکھی جاتی ہیں، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں محمد عربی کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ اس بات کو چادر کہاں ہونی چاہیے کہاں نہیں ہونی چاہیے، ہم نے اپنے نبی کو جیسے چادر باندھے ہوئے دیکھا ہے ہم اسی طرح باندھیں گے۔ ساری کائنات کے رواج اور نخرے قربان کریں گے محمد عربی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ ان باتوں کو۔ آج میرے بھائیوں میں بھی ہوں آپ بھی ہوں، محفل میں جائیں نا صابر صاحب، محفل میں جائیں جہاں سارے لوگ ایسے ہوں کہ داڑھی کسی کی نہ اور میری داڑھی ہو، تو میں کیا کرتا ہوں، میں یہ داڑھی کو چھپانا شروع کر دوں بھی چھوٹی نظر آئے، کرتے ہیں نا؟ کیوں؟ ان سے متاثر ہو گیا ہوں نا۔ نبی کا غلام جو ہے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، نبی کے حلیے کے اندر ہی عزت ہے۔ اگر سب نے نہیں رکھی ہوئی میں نے رکھی ہوئی تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی علاقے میں ایک چودھری صاحب تھے وڈیرے، اس کی ناک کاٹ گئی نا، کہیں گرا بیچارہ حادثے میں ناک کٹ گئی۔ اب ناک کٹا تو بندہ اچھا نہیں لگتا، اب اس نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ مجھے سارے ناک کٹا کہیں گے۔ اس نے کہا پہلے اپنے ملازموں کے ناک کٹوا دو اور بتاؤ کہ یہ رواج ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ رواج ہو گیا، رواج ہو گیا۔ کہتا ہے ایک کا دیکھ کے دوسرے نے کہا بھی فیشن آ گیا جی، درد تو ہر ایک ہو لیکن ہر ایک بھائی فیشن پہ پورا کرنا ہے، ہر ایک اپنا ناک کٹوانا شروع کر دے۔ جیسے آج کے ہمارے نوجوان نہ کئی پینٹ پھاڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں، کیوں جی فیشن آ گیا۔ سبحان اللہ، کوئی عقل نہیں ہاتھ مارا ہو، پینٹ پھاڑنا بھی کوئی فیشن ہے۔ تو ناک کٹوانے لگ گئے صاحب جناب، تھوڑا عرصے میں وہ نک کٹوں کا گاؤں بن گیا۔ ایک دن کوئی ناک والا بندہ جو وہاں گیا سارے کہا نکو آ گیا نکو آ گیا نکو آ گیا، سمجھ آئی؟ وہ ناک کٹے کو فخر سمجھنے لگے اور ناک کو عیب سمجھنے لگے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ داڑھی کیا ہے؟ فخر ہے۔ پچھلی رات افر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ تھے، مولانا عمران اللہ صاحب بھی ساتھ تھے، ہم جا رہے تھے گاڑی میں بیان کے لیے، آگے پولیس والوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا، اتفاق سے ہم 4 بندے گاڑی میں تھے، ماسک کسی ایک کے پاس نہیں تھا، وہ ماسک چیک کر رہے تھے۔ انہوں نے گاڑی روکی تو ہاں جی ماسک کدھر ہے؟ مولانا عمران صاحب نے فرمایا یہ ہے جی۔ کیا کہا؟ یہ ایسے انداز میں کہا کہ پولیس والی بھی ہنسی نکل گئی، کہنے کا مولویوں کو کتنے ہے ماسک جان دو انہوں نے۔
ہمارے پاس ماسک ہی ماسک ہے اللہ کے بندے، اور کون سا ماسک چاہیے؟ خیر، سعید ابن عبان کو حضرت عثمان نے جواب دیا، اور چھوڑ میرے بھائی مجھے چادر کے مسئلے سمجھانے، یہ بتا بات کس سے کرنی ہے؟ میں سردار بن کے نہیں، محمد عربی کا غلام بن کے بات کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وہاں گئے، مذاکرات ہوئے، اور ان کا عثمان تیری بات ہم رد نہیں کرتے، وہ بیت اللہ ہے، تو ابھی جا طواف کر، لیکن نبی پاک کو ہم نہیں آنے دیں گے مکہ میں، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ توجہ کرنا، عثمان کا جواب سننا۔ شیخ سعدی نے نقل کیا، عثمان نے جواب میں گویا کہ یوں کہا، طواف حرم بے رسول خدا نباشت بر پیروا نشروا، نبی پاک کے لیے اجازت نہیں، اور عثمان طواف کرے، ہم نے تو کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے اور اس میں یہ عہد کیا ہے، آگے قدم نبی کے لگیں گے تو پیچھے قدم امتی کے لگیں گے، اگر نبی پاک کے لیے اجازت نہیں تو پھر میں بھی نہیں کرتا طواف، پھر میں بھی طواف نہیں کرتا۔ جو وہاں گئے ہیں ان سے ذرا پوچھئے، جب وہاں سے رخصتی کا وقت ہوتا ہے نا، ہم جیسے گناہگار بندے کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور دل ہوتا ہے یار ایک نماز تو اور پڑھ ہی لے، یہاں پہ بیت اللہ سامنے ہو اور طواف بندہ نہ کرے، کیوں کہ نبی پاک کو اجازت نہیں ہے۔ یہ عثمان ہی کا جگرا تھا، کس حالت سے عثمان واپس لوٹتے ہوں گے۔ اچھا، صحابہ کرام حدیبیہ میں ایک صحابی نے کہا بھی صحیح، واہ واہ عثمان تیری قسمت کے کیا کہنے۔ کیا آپ نے کیوں واہ واہ کر رہے ہو؟ کہا جی خبر آئی ہے کہ عثمان کو مکے والوں نے مار ڈالا ہے، شہید ہو گئے، اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو جنت میں ہوں گے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو طواف کر رہے ہوں گے، دونوں باتوں میں مزے ہیں عثمان کے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے بغیر عثمان طواف کرے گا نہیں انشاءاللہ، وہ پہلے میری بات کرے گا اور پھر کرے گا۔ اچھا، ادھر آ کے خبر ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عثمان شہید ہو گئے۔ اب عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اللہ۔ حالانکہ عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ میں نے قاصد بنا کر بھیجا تھا اور ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم بھی واپس نہیں جائیں گے۔ پھر کیکر کے درخت کے نیچے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، 13 یا 1400 صحابہ کرام تھے، جمع ہوئے، نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ کیا کہتے ہیں جی؟ بیعت رضوان۔ سنیے ذرا اللہ نے کس طرح منظر کشی کی ہے اس بیعت کی۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ کے صحابہ موت کی بیعت کر رہے تھے کہ یا تو اپنے ٹکڑے بھی کرائیں گے یا عثمان کا بدلہ لے کے واپس آئیں گے، میرے محبوب جو تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے نا، میں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ کیوں یا اللہ تو راضی ہو گیا؟ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، تو ظاہری ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اور میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے بھائی صحابہ کے کتنے پاک دل ہیں کہ ان کے دلوں کی گواہیاں کون دے رہا ہے؟ اور اسی پر رب نے بس نہیں کیا، آگے یہ بھی فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تیرے ہاتھ پر میرے محبوب بیعت کر رہے تھے وہ در حقیقت رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، کیونکہ اوپر ہاتھ اللہ کا بھی موجود تھا۔ توجہ کرنا، نیچے ہاتھ نبی پاک کا، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کرام کے، ید اللہ فوق ایدیہم، اور اوپر ہاتھ رب کا۔ صحابہ کے ہاتھوں کو دیکھو، ایک طرف نبی کا ہاتھ ہے، دوسری طرف رب کا ہاتھ ہے، بیچ میں صحابہ کے ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی ان کے خلاف زبان درازیاں کرے گا تو اپنا منہ گندا کرے گا، سورج اور چاند پہ تھوکنے والے کی تھوک اپنے منہ پر پلٹ کے آتی ہے، صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آگے اسی پر اللہ نے بس نہیں کیا، سنیے اللہ فرماتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولی، چونکہ حدیبیہ میں اس سال وہاں سے واپس پلٹے، صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اگلے سال کرو گے، وہاں سے واپس پلٹے۔ اب وہاں سے واپس پلٹنا یہ بھی آسان کام نہیں ہے،
یہاں سے بندہ جائے سعودیہ، جدہ ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جائے تو کتنا مشکل ہے. حدیبیہ تک آئے، وہاں اندر نہیں جانے دیا، مشکل تھا، لیکن فانزل اللہ سکینتہ علی رسولی، اللہ نے اپنے رسول کے دل پر سکون طاری کر دیا. وعلی المؤمنین، اور ایمان والے کے دلوں پر بھی سکون طاری کر دیا. وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، توجہ کے ساتھ سننا، صحابہ کی شان اور صحابہ کی عظمت سننا. صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ ہمارے تک رب کا دین پہنچانے والے ہیں. قرآن لے کر آئے صحابہ، نبی کے فرمان لے کر آئے تو کون بولو؟ صحابہ اکرام لے کر آئے. مجھ تک نماز پہنچی کس کے ذریعے؟ راوی کون ہے؟ صحابہ. روزہ پہنچا روایت کرنے والے صحابہ، زکوٰۃ پہنچی روایت کرنے والے صحابہ، حج پہنچا روایت کرنے والے صحابہ. حدیث کی ساری کتابیں اٹھاؤ، پہلے راوی نبی کے صحابی ہوں گے، بعد میں باقی راوی چلیں گے. سنیے صحابہ کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں. وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے تقوی والا کلمہ صحابہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لازم کر دیا ہے. یا اللہ کیوں؟ فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، وہ اس کے حقدار بھی تھے، وہ اس کے اہل بھی تھے. زور سے کہو سبحان اللہ. وہ اس کے حقدار بھی تھے، وہ اس کے اہل بھی تھے. سوال پیدا ہوا، نبی پاک نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم طواف کر رہے ہیں، یہاں سے تو حدیبیہ سے واپس جانا پڑا، تو خواب کا کیا ہوا؟ جواب دیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. خواب ان قریب اگلے سال اللہ سچا کر دکھائے گا، تم جاؤ گے، طواف بھی کرو گے، عمرہ بھی کرو گے، اور کوئی روکنے والا تمہیں نہیں ہوگا انشاءاللہ. چنانچہ اگلے سال پھر عمرہ ہوا. اچھا، اس کے بعد جناب صحابہ کرام کی عظمت کے لیے اور قرآن کی آیت اسی صورت میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد کریم اللہ کے بولتے نہیں ہیں جی، اللہ کے رسول ہیں. دلیل مولا اس پر کیا ہے؟ بڑے دلائل ہیں. اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک دلیل تمہیں اور دوں. والذین معہ، والذین محمد کریم میرے رسول ہے. اس پر دلیل یہ ہے جو آپ کے ساتھی ہیں نا، ان کو دیکھو، ایسے ساتھی رسول کے ساتھی ہوتے ہیں. یا اللہ ان کی کیا صفات ہیں؟ صحابہ کی صفات اللہ نے بیان کی اور اللہ بیان کرتے ہی چلے گئے. فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب سے فضل اور رب کی رضا مانگتے ہوئے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ان کی پیشانی سے ظاہر ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں اللہ نے ان کی مثالیں تورات میں بھی تھیں، میں نے ان کی مثالیں انجیل میں بھی تھیں. اور سنو آگے نبی کے صحابہ کی مثال، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، جیسے ایک فصل اس کی پہلے سوئی نکلتی ہے، پھر اس کو خوراک ملتی ہے، پھر وہ موٹی ہو جاتی ہے، پھر وہ پھیل جاتی ہے اور اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے. یعجب الزراء، کاشتکار جب فصل کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، اس فصل کا دشمن غیظ کی آگ کے اندر جلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے صحابہ ابتدا میں ایک، پھر دو، پھر تین، وہ کھیتی کی طرح بڑھتے چلے گئے، پھر مضبوط فصل تیار ہوئی، ایک جماعت تیار ہوئی تیرے ساتھ. یوجب الزراء، میرا محمد کھیتی کاشت کرنے والا، صحابہ کی کھیتی کو کاشت کرنے والا، میرا نبی اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، کافر دیکھ کر جل جاتے ہیں. اور سنو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ واجرا عظیما، اللہ نے ان سے مغفرت کے وعدے کیے ہیں. سنیے ایک بات اور سمجھ لیجئے، خدا کی قسم کسی کے اوپر اعتراض نہیں، کوئی تنقید مقصود نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. صحابہ معصوم نہیں،
معصوم صرف انبیاء ہیں، صحابہ معصوم نہیں، معصوم صرف کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ لیکن اللہ نے صحابہ کے ساتھ بخشش کے وعدے کیے ہیں، فرمایا منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور صرف اس مقام پر نہیں، اس کے علاوہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں جن میں مغفرت کے وعدے کیے ہیں۔ رب فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا ہے، جن کے ساتھ رب نے مغفرت کے وعدے کیے ہوں مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ایک اور روایت آپ کو سنو، اس کے ساتھ بڑی خوبصورت ہے۔ بدر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے کہا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، آج کے بعد تم گناہ بھی کرو گے نا تو میں اس کو نیکی بنا دوں گا۔ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ کرے بندہ گناہ لکھی جائے نیکی، یہ کیسے ہے؟ علماء نے مثال دی ہے، مزہ آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ میرا کپڑا اگر ہو ناپاک، دیکھ رہے ہیں سارے ساتھی، ناپاک ہو، یہ اگر ہو ناپاک، بالٹی میں پانی پڑا ہو اور میں اس پانی میں اس کو ڈالوں تو کپڑا بھی ناپاک اور وہ پانی بھی ناپاک، ایسے ہے۔ اور یہی ناپاک کپڑا اگر میں بہتے ہوئے سمندر میں ڈالوں تو سارا سمندر ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، کپڑا بھی پاک، سمندر بھی پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تیری نیکیاں بھی تو بالٹی کے پانی جتنی ہے نا، تو گناہ کرتا ہے تو سارا برباد، نیکی بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ انہوں نے نیکیاں کی ہیں سمندروں کے برابر، بدلت سیئاتکم حسنات، پھر میں نے کہا اگر کوئی غلطی اس میں ہو بھی گئی تو میں اس کو بھی نیکی بنا دوں گا۔ اور آخری صورت پڑھتے ہیں آج کے سبق میں، سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات اصلاح معاشرہ کے قوانین، دو حصے ہیں جی سورت کے۔ پہلے حصے میں آداب نبی، دوسرے حصے میں عام معاشرے کے آداب۔ ہمارے ایک ساتھی مجھے ملے ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پہ، کہنے لگے میں بھی ایک تفسیر لکھنا پاؤں تو اسی تفسیر بڑی بیان کرنے ہو میں بھی تفسیر لکھنا پاؤں۔ مگر اچھا جی بڑی چنگی گل ہے، پورے قرآن نہیں ہے کہ میں سورہ حجرہ نہیں پہ لکھنا، مگر سورہ حجرہ تو قرآن ہے ہی کوئی نہیں، سورہ حجرہ تو قرآن ہے جی کہ 26 سپارے جی، میں کہا جی کوئی نہیں۔ کافی سوچ کرنے لگا کہ سورۃ الحجرات ہے میرا خیال ہے، میں کہا وہ آئی، پہلے نام یاد کرو تفسیر بعد لکھو، سمجھ آئی؟ پہلے سورت کا نام یاد کرو، مفسر بعد میں بن جانا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ آداب رسول، پہلا ادب اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا، پیچھے رہنا۔ پیر نصیر الدین صاحب کا شعر سننا، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ کہنے لگے عالم ہے جہول کیوں بنتا ہے، فاضل ہے فضول کیوں بنتا ہے، اپنے اوپر تازہ شریعت مت اتار، تو امتی بن رسول کیوں بنتا ہے۔ پیچھے پیچھے رہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ دوسرا ادب، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرنا، اگر اونچا ہو گیا ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ایک عمل بھی پلے نہیں بچے گا۔ ادب نبی اتنا ضروری ہے کہ ادب نبی کے بغیر سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، اثر آواز اونچا کیا تو اعمال ضائع ہو گئے۔ ایک منٹ کے لیے ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرتا ہوں سمجھنے کی نیت سے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوں تو میرا سپیکر میں تقریر کرنا جائز ہوگا؟ نہیں۔ اور آج کل جو ساؤنڈ سسٹم لگے ہوتے ہیں بادشاہ کان پھٹتے ہیں بندے کے، یہاں تو اللہ کہتا ہے اونچا بولے گے تو میں عمل ضائع کر دوں گا۔ معلوم ہوا ہر جگہ اللہ کے نبی موجود نہیں ہوتے، ورنہ تو اعمال ککھ نہ رہتے پلے میں۔ خیر آگے پھر صحابہ اکرام کی عظمت، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ جو تیرے سپاہی ہیں نا میرے محبوب، تیرے شاگرد باادب آواز دب کے آپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کو دیکھا اور مجھے تقوی وہاں پہ ملا ہے۔ لہم مغفرہ، لہم، پھر بتایا کہ اگر غلطی ہو گئی تو مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وہ اجر عظیم، اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ پچھلی صورت میں فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، یہاں پہ فرمایا امتحن اللہ قلوبہم، میں جانتا ہوں دلوں میں کیا ہے اور میں نے دلوں میں امتحان لیا، تقوی مجھے ملا۔ اب ان دیہاتیوں کا تذکرہ ہے جو نبی پاک کی حجرے کے باہر کھڑے ہوئے اور آ کے آپ کو آواز دی یا محمد اخرج علینا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں جب انہوں نے بلایا نا، یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں نا، اکثرہم لا یاکلون، اوپر والی منزل خالی ہے ان کی. عقل ہوتا تو اس طرح نبی کو آواز نہ دیتے، صبر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے. حجرے سے باہر یا محمد کہنے والے عقل سے فارغ ہیں، اور ملک سے باہر کہنے والے پتہ نہیں وہ کیا ہے. اللہ سب کو عقل نصیب فرمائے. اس کے بعد حکم دیا، اے ایمان والو، کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق کیا کرو، پھر ایکشن لیا کرو. شیخ سعدی فرماتے ہیں لومڑی کو کسی نے دیکھا بھاگ رہی ہے، گرتی ہے، بھاگتی ہے بڑی سپیڈ تو کسی نے پوچھا چاہیے آفت است، کیا آفت آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا حالات بڑے خراب ہیں جی، بادشاہ سلامت نے آرڈر دیا ہے جس کے کان 1.5 فٹ سے بڑے ہوں کاٹ دو، اس لیے بھاگ رہی ہوں. اور اللہ کی بندی، تیرے تو آدھا فٹ بھی نہیں ہے، وہ 1.5 فٹ سے لمبے ہوئے تو کاٹیں گے نا، تجھے کیا خطرہ ہے؟ اس نے کہا بڑا بے وقوف ہے، وہ کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلے ناپو کاٹو بعد میں، پہلے تحقیق کرو. پہلے کیا کرو؟ تحقیق کرو. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کنے ہاتھ نہ لایا تو کتے پیچھے ناس پہ. پہلے کنے ہاتھ لاؤ، کان کسی نے کہا کہ تیرا کان کتا لے گا اس کے پیچھے بھاگ پڑا، پہلے کان تو چیک کر ساتھ ہے یا نہیں. سمجھ آئی؟ باتوں سے باتیں بہت آ جاتی ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے. ایک بات اور بھی دماغ میں گھوم رہی ہے لیکن چلو رہنے دیں، آگے چلیں جی. فرماتے ہیں تحقیق کیا کرو، اور اگر اہل ایمان کی 2 جماعتیں لڑ پڑے نا تو ان کی صلح کرایا کرو. کیا کیا کرو؟ مزید تیلی نہ لگایا کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا اور مزید بھڑکاتے ہیں. چڑیاں لڑ رہی تھیں، اوپر سے بلی آ گئی، دونوں کو کھا گئی، اور دونوں کو کھا کر کہتی ہے شکر ہے میں موقع پر پہنچ گئی ورنہ تو خون خرابہ ہو جاتا. اس طرح نہ کیا کرو بلکہ ان کی صلح کی کوشش کیا کرو. اے ایمان والو، اصلاح معاشرہ کے قوانین، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. جی فلانے بڑے بیوقوف ہونے انتے، فلانے بڑے ایسے ہونے انتے. سمجھ آئی؟ پنجابی کے پٹھان ایسے ہوتے ہیں، پٹھان کے پنجابی ایسے نہ. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا پتہ اللہ کے ہاں ان کی عزت زیادہ ہو. نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے، کیا پتہ اللہ کے ہاں اس کی شان زیادہ ہو. کسی کے برے القاب نہ رکھو، برے ناموں سے نہ پکارو، اور کسی کو فاسق فاجر یا اس قسم کے گندے ناموں سے نہ پکارو، اور بدگمانیاں نہ کرو. دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں نہ کرو. 2 بندے آپس میں بیٹھے ہوں، مجھے شک پڑ گیا میرے خلاف لگے ہو سن، اور نہ اللہ کے بندے تو اچھی بات ہو، تیرے خلاف کیا کرو، تو بڑا پہلوان ہے، تیرے خلاف کسی نے کیا سوچنا. بدگمانیاں نہ کرو، اور غیبت نہ کرو، اور جاسوسی نہ کرو. غیبت کرنے والے سے فرمایا کیا مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ نہیں نا، تو ایسے ہی غیبت بھی نہ کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، روزہ لگ گیا 2 عورتوں کو، روزہ لگ گیا، سمجھتے ہیں نا، پریشان ہو گئی. نبی پاک کے پاس آئیں، آپ نے پیالہ دیا، کہا اس میں الٹی کرو. الٹی کی تو انسانی گوشت کے ٹکڑے ملے اس میں، اور میں انہوں نے غیبت کی ہے. انہوں نے کیا کی ہے؟ غیبت کی ہے. غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. اے لوگو، ہم نے ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا. کنبے قبیلے تعارف کے لیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے ہاں متقی کی عزت ہے. بس جتنا تقوی والا ہوگا اتنا عزت دار ہوگا. آگے کچھ دیہاتیوں کا ذکر ہوا. آئے کہنے لگے جی ہم بڑے ایمان لے آئے ہیں. فرمایا نہ، ابھی تم اسلام لائے ہو. دیکھو جی، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہے اسلام. ایمان ہے اندر کے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہ ہے ایمان. اور اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ ظاہری طور پر. فرمایا ابھی تم ظاہری طور پر آئے ہو، جب دل کے اندر ایمان داخل ہوگا نا پھر تم پکے مومن بنو گے. اور بعض دیہاتیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیکھو نا جی، پھر اسے ایمان نہیں قبول کیتا، پھر بڑا احسان. سمجھ آئی؟ بعض ساتھی مسیحی آ جاتے ہیں، استاد جی تیری نماز آنا پا. میں کہ بڑی مہربانی، میرا حق تک بننا، تھوڑا گھر آ کے شکریہ ادا کریو، پر چلو پھر اتنے قبول فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے کیا، ہم نے جی ایمان قبول کیا. فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، اللہ نے آیت نازل فرمائی یہ کیا آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ اسلام لائیں؟ کل آپ کہہ دیجیے لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف. جو بندہ نیکی کے کام کرے اس کو اللہ کا احسان سمجھے. انشاءاللہ اس کے آگے سورۃ قاف ہے، وہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ